परसों इन्होंने खोसा हाउस पर डेरा गाजी खान में जाकर रेड मारा और मेरे दामाद के जो है भाई को पकड़ने के लिए गए और जुल्फ़कार खोसा भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने निकल के फिर गालियाँ दी। बाद में पता चला वो किसी और एजेंसी के हैं और उनको छोड़ दिया गया, माफ़िया मांगी गई। शरीफ बरादरान और PDM के जितने अकाबरीन थे जिन्होंने अपने आप को जो है आइन से अपने आप को जिस तरीके से करप्शन के चार्जेस में, जिस तरह से नैब के केसेस से जिस तरह से अपने आप को बरी ज़िम्मा करवाया, जिस भोंडे तरीके से उन्होंने कानून में तरामीम की, जिस तरीके से ब्रेजन नेकेड तरीके से उन्होंने जो है कानून को जो है मसख करके अपने आप को इन केसों से निकाला, आज वो मुकदमा भी जो है वो चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज समाअत किया। और आज ख्वाजा हारिस साहब जो 3 माह मुतवातिर मुसलसल 3 माह से एक अदालत से दूसरी अदालत 24 घंटे जो है वो खान साहब के केसेस में वो रहे और इतना वो सरगर्दा रहे कि उनकी तबीयत नासाज हो गई और वो बीमारी की वजह से आज आ ना सके। और उन्होंने उसका बरमला इजहार अपनी दरख्वास्त लिखी हुई में किया जिसमें उन्होंने आज आने से इस्तिस्ना मांगा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तहरीरी तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ने तकाजा किया था कि आप तहरीरी बहस इस मामले की दे दें, वो उन्होंने आज सबमिट अपना दूसरे एसोसिएट की जानिब से वो कर दी गई और वो उन्होंने पेश की। तो मखदूम अली खान साहब ने कराची से शामिल की, शिरकत की और उन्होंने कहा मुझे ये कल मिली है, ये इनकी जो लिख के इन्होंने दी है तो मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। बेंच ने कहा ठीक है। तो इस पर मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कुछ कहा कि ये बताइएगा कि क्या मैं जो है चूँकि पहले नोट दे चुका हूँ कि ये जो है 3 चीज़ों पर, नंबर 1 कि क्या जो है ये मेंटेनेबल है, और मेरी नज़र में मेंटेनेबल नहीं है, बल्कि बाकी 2 जज साहिबान ने कहा मेंटेनेबल है, तो भाई मेजॉरिटी ज़ाहिर है वो केस आगे चलता रहा। दूसरा उन्होंने कहा कि मैंने जो आर्मी एक्ट वाले केस में मैंने ये लिखा कि मुनासिब होगा कि पहले उसका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल्स का, जिसमें बेंच की तश्कील पर 3 सीनियर जजेस की बात की गई है, उसका पहले फ़ैसला किया जाए और तब जो है बाद में प्रोसीड हो, क्योंकि फिर बेंच की कॉम्पोजिशन जो है शायद मुख्तलिफ हो जाए। तो उन्होंने कहा एक बात। दूसरी बात ये है कि क्या मेरी इस ऑब्जर्वेशन के बाद जो मैंने नोट्स दिया है क्या ये बेंच को आगे प्रोसीड करना चाहिए। और तीसरा उन्होंने कहा कि अगर ये फैसला हो भी जाता है तो क्या फुल कोर्ट को सुनना मुनासिब होगा या 5 और 5 जजेस सुने, जिस तरह पहले केसेस में जो जितने अहम केसेस थे उसमें लार्जर बेंच सुनती रही है, तो क्या इसके बावजूद जो है इस बेंच को जो है सुनना चाहिए। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ठीक है, ये हम आपस में बैठ के फैसला करेंगे, आप इस केस को हम जारी रखना चाहते हैं। अगरचे मखदूम अली खान साहब से जब उनकी राय ली गई तो उन्होंने भी कहा कि इनके नोट की अहमियत है, मगर चीफ साहब ने कहा ठीक है आप लिख कर दे दीजिएगा, इसमें वक्त की किल्लत है और मैं ये बोझ अपने सर पर नहीं लेके जाना चाहता कि हम 1 साल से 2022 से इस केस को सुन रहे हैं और सुनने के बाद चूँकि मेरी रिटायरमेंट करीब है, मैं नहीं चाहता कि इसको अनडिसाइडेड छोड़ के जाऊं और मैं चाहता हूं कि ये एक अहम केस है और इसका फ़ैसला जो है यकसू होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने ये अज़्म का इजहार किया कि 1 हफ़्ते की उन्हें टाइम दिया है, ये सोमवार छोड़ के अगले सोमवार को रखा है। उन्होंने दोनों फरीकैन को कहा है कि आप मज़ीद तहरीरी अपना जो है जवाब दे दीजिएगा और इस केस को हम फैसला करके जाएंगे। तो ये किसी की गलत फहमी हो अगर कि ये लिम्बो में छोड़ जाएंगे या इसको टू खाते में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने जा रहा। इंशाअल्लाह चीफ जस्टिस हमें ये उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस तारीख़ में याद रखे जाएंगे। ये जितने नफीस शख्स हैं, जितने ये वज़ादार हैं और जितना ये कौम और मुल्क का दर्द रखते हैं, जितना इन इश्यूज़ को वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान के बुनियादी हकूक़ से अगर कोई मुतसादिम है और आवाम के हकूक़ पर जो है गासबाना ये अमल है, तो वो इंशाअल्लाह इसका तदारक करके जाएंगे और आवाम देखेगी, इंशाअल्लाह देखेगी कि जो है जिस तरह से इन्होंने अपने केसेस को दफन करके बंद किया है, कानून को तरमीम करके और कानून को अपने ज़ात के लिए इन्होंने मफाद के इस्तेमाल किया, मफाद आमा की बजाय। जो कानून इस हुकूमत ने 16 महीने में बनाए हैं, एक भी मफाद आमा के लिए नहीं है, एक भी पब्लिक के बेनिफिट में नहीं है। एक कानून साजी ऐसी नहीं है जो अवामुन्नास को कोई फ़ायदा देती हो। इन्होंने ज़ात को फ़ायदे पहुँचाए हैं, अपने जो है करप्शन के केसेस को इन्होंने बंद किया है, इन्होंने 16 अरब के मकसूद चपरासी वाले केसेस इन्होंने दफन किए हैं, बंद किए हैं, इन्होंने एसेट्स वाले केसेस बंद किए हैं और उस जज को MP1 की जो है हाईएस्ट पोस्ट फेडरल गवर्नमेंट में दी है, जो रिटायरमेंट के बाद उसको ये इनाम दिया है और जिसने इमरान खान को सज़ा दी है उसको अगले दिन ही लंदन पहुँचाया है और वो माशाअल्लाह सुप्रीमो के साथ मुलाकात करता हुआ देखा गया है और वो अपनी वसूलियाँ कर रहा है। तो अगर
اگر اس قسم کی جوڈیشل جو ہے یہ ہمارے ڈاکے مارے جاتے ہیں, پاکستان کے عوام کے جیبوں پر مارے جاتے ہیں, تو یہ نہ کوئی قانون جو ہے اس کو اس کا جواز بنتا ہے. اور انشاءاللہ عدالتیں جو ہے بنیادی حقوق کا تحفظ کریں گی, آئین کی پاسداری کریں گی, اور ہمیں یہی یقین ہے کہ رول آف لا اس ملک میں پریویل کرے گا اور عوام کو جو ہے جمہور کو اپنا جمہوری حق ملے گا. پنجاب کا الیکشن 90 دن کے اندر نہیں کروایا گیا, KPK کا الیکشن نہیں کروایا گیا, اور سرزمین بے آئین بنایا گیا ہے پاکستان کو. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو ہے اس طرح سے یہ الیکشن کمیشن کا یہ اعلان کسی انداز سے کسی طور پر بھی آئین کے کسوٹی پر یہ اترتا ہے. یہ ہیلے بہانے بند کر دیں. یہ اب کہتے ہیں کہ جی ہم یہ 14 اگست تک 14 دسمبر تک یہ پروسیس جو ہے مکمل کر لیں گے, یہ حلقہ بندیاں کر لیں گے, اور اس کے بعد ہم جو ہے ان کو الیکشن شیڈیول دیں گے جو کہ 56 دن پر محیط ہے. اور یہ الیکشن فیبری کے وسط سے لے کر مارچ 2024 فیبری 2024 سے مارچ 2024 کے درمیان میں الیکشنز ہوں گے. تو اس کا کوئی جواز جسٹیفیکیشن آئین میں اس کا نہیں بنتا ہے. پھر آئین میں یہ ان کو توسیع آ کے سپریم کورٹ میں لیں گے. اب مجھے نہیں پتا کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کر کے گئے ہیں, یہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا انہوں نے اپنی معروضات دی ہیں اور چیف جسٹس صاحب نے کیا ہدایات دی ہیں. لیکن جو جوڈیشل ورڈکٹس ہیں, جوڈیشل ورڈکٹ سپریم کورٹ کے دونوں مرتبہ سپریم کورٹ نے پہلے کہا کہ آپ پر لازم اور واجب ہے کہ 90 دن میں کریں, اگرچہ تھوڑا سا توسیع دی گئی اور 14 مئی کا الیکشنز کا حکم دیا. اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نظر ثانی کی درخواست کو خارج کرتے ہوئے بڑا واضح طور پر سپریم کورٹ نے لکھا کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین سے ماورا جو اقدامات کیے ہیں یہ آئین کو توڑنے کے مترادف ہے, اور اس لیے انہوں نے پھر اپنا جو ہے حکم کو ریسٹور کیا. اب میں توقع کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ اپنے اس حکم کی اگرچہ عمل نہیں ہو سکا لیکن اس کی عملداری میں توہین عدالت کا ارتکاب جن نے کیا ہے ان کو قرار واقع سزا بھی دے اور ان کو نااہل کرے تاکہ وہ پھر چور دروازے سے اپنی طاقت کے بل بوتے پر لوٹی ہوئی دولت کے ذریعے وہ پھر پاکستان کے جو ہے حکمرانی میں نہ آ جائیں. 16 مہینے میں جو اس ملک کی بربادی کی ہے, کیا وہ دوبارہ چاہتے ہیں انعام کے طور پر وہ آئیں اور پھر لوٹو پہلے اس کو صاف کرو سلیٹ کو, اور پھر اس کے بعد آؤ اور پھر نئے سرے سے جو ہے اپنا آپ کو جو ہے متمول کر کے عوام کے ووٹوں یا جس کے بھی کندھوں پر چڑھ کے آئے ہیں اقتدار میں اور پھر اس ملک کو لوٹیں. تو یہ میرا نہیں خیال کہ وہ عوام کو فیس بھی کر سکتے ہیں. ذرا الیکشن میں جا کر دیکھیں, جمہور کو ذرا جا کر دیکھیں. جمہور کو انہوں نے مار دیا ہے, جو بجلی کی, جو تیل کی, جو گیس کی مہنگائی کر دی ہے انہوں نے, جس سے سارے کا سارا جو ہے آپ کی جو ہے افراط زر اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اب تیل جو ہے 300 روپے پر لیٹر پہ جا رہا ہے اور 310 روپے پہ ڈالر چلا گیا ہے. اور جو انہوں نے حالت کر دی ہے, 1,500 ارب روپیہ پاکستان کو مقروض کر کے ہماری 3 نسلوں کو یہ قرض کے نیچے دبا کے گئے ہیں, دفن کر کے گئے ہیں. اللہ ان سے پوچھے گا اور عوام پوچھے گی. جی سر, یہ ایک آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ایک سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایک پٹیشن کر رکھی ہے کہ یہ CCI کا جو فیصلہ ہوا ہے, یہ 2 وہ چیف منسٹر ہیں جو عوام کے ترجمان ہیں ہی نہیں, جو عوام کے ووٹوں سے چیف منسٹر نہیں بنے ہوئے, وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نمائندگی کر کے کیسے کر سکتے ہیں کہ جی نئی مردم شماری کے بنا الیکشنز نہیں ہیں تو نئی مردم شماری پر الیکشنز ہونے چاہیے. ان کو یہ اختیار ہی نہیں تھا. تو اس لیے اس کا بھی سپریم کورٹ احاطہ کرے گی. اور جہاں تک پنجاب اور خیبر پختونخوا کا ہے تو وہاں ایک غاصب کیئر ٹیکر حکمران ہیں, غاصب ہیں. KPK میں تو اس نے ساری اسمبلی ڈیزالو کر دی, کیبنٹ ڈیزالو کر دی, اس لیے کہ ساروں کی وابستگی سیاسی جماعتوں سے تھی. 5 اس سیاسی جماعت کے ہیں, 4 اس سیاسی جماعت کے ہیں, 3 اس سیاسی جماعت کے ہیں. الیکشن کمیشن کو لکھنا پڑا اور ساری جو ہے ڈیزالو ہو گئی. پنجاب میں بھی الیکشن کمیشن نے لکھا ہے پنجاب حکومت کو لکھا ہے کہ آپ صرف ڈے ٹو ڈے کام کر سکتے ہو. آپ کے جو وزراء اور جو اس سے مابرہ کام کر رہی ہے کابینہ, اس کا کوئی قانون اور آئین میں جواز نہیں ہے. اور یہ خواجہ آصف کے کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ کیئر ٹیکر کا کتنا اختیار ہوتا ہے. وہ حکومت کے برابر نہیں ہوتے, وہ ریگولر حکومت نہیں ہوتی ہے, اور نہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں اور نہ وہ 90 دن سے زیادہ تجاوز کر سکتے ہیں. دیکھیں, عمران خان پہ اس کا اثر یا نہ اثر سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے. میرا سروکار یہ ہے کہ قانون کے مطابق, آئین کے مطابق ہونا چاہیے. اگر انہوں نے بدنیتی سے PDM نے اپنے کیسز سے نکلنے کے لیے راہیں ہموار کی ہیں اور 50 کروڑ سے اوپر والے سارے کیسز کو جو ہے دفن کر دیا ہے, تو 50 کروڑ سے نیچے والی کرپشن ہی نہیں ہے ان کے مطابق. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے اپنے باقی قوانین بنا کے انہوں نے سارے کیسز دفن کر دیے ہیں, وہ تو کھل جائیں گے. عمران خان پر کیا اثر ہوتا ہے, کیا اثر نہیں ہوتا ہے, وہ عمران خان کا کیس آئے گا
تو اس پر جو ہے دیکھا جائے گا, یا آپ کو اسپیسیفک کیس بتائیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس پر کیا ہوگا. اور جی 90 دن کا ریمانڈ بھاڑ میں جائے, 90 دن کا ریمانڈ کرتے ہیں یا جو کرتے ہیں. اب تو 90 دن کا اب تو ضرورت ہی نہیں ہے ان کو, اب تو اللہ واسطے اٹھا کے لے جاتے ہیں. اور کون سا 90 دن اور کون سا, پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے 100 سال میں آج تک کھوسا ہاؤس ڈیرہ غازی خان میں کسی نے ریڈ نہیں مارا ہے, کسی نے چادر اور چار دیواری کو تحفظ کو پامال نہیں کیا ہے. 100 سال ہو گئے, انگریز نے بھی نہیں کیا تھا, کیونکہ کھوسا قوم ایک ایسی طاقتور قوم ہے جو انگریز کے خلاف بھی لڑتی رہی اور ان کے خلاف بھی سرنڈر نہیں کیا. کل پرسوں انہوں نے کھوسا ہاؤس پر ڈیرہ غازی خان میں جا کر ریڈ مارا اور میرے داماد کے جو ہے بھائی کو پکڑنے کے لیے گئے, اور ذوالفقار کھوسا بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے نکل کے پھر گالیاں دیں, بعد میں پتہ چلا وہ کسی اور ایجنسی کے ہیں اور ان کو چھوڑ دیا گیا, معافیاں مانگی گئیں. لیکن کیا یہ کبھی ہوا ہے کہ اس طرح سے در و دیوار توڑ کر آپ نے سارا جو ہے گھر میں گھل گپاڑا کر کے توڑ پھوڑ کر کے لائسنسی اسلحہ سارا جو صدیوں سے پڑا ہوا تھا, جو میراث ہوتی ہے ایک کماندار کی, ایک چیف کی میراث ہوتی ہے, وہ بھی اٹھا کر لے گئے. تو یہ آج کل تو انہیں ضرورت ہی نہیں ہے 90 دن کی, بھائی ویسے ہی اٹھا کے لے جاتے ہیں. اب آپ کا بتائیں عمران ریاض کدھر ہے عمران ریاض کدھر ہے, بتائیں آپ, اس کا کوئی 90 دن کی بات ہے؟ سو اس لیے چھوڑ دیں. جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں یہ قانون اور آئین سے ماورا چیزیں ہو رہی ہیں, اور اس کا جو ہے عوام کے اندر جو غم و غصہ ہے یہ ووٹ مانگنے جائیں گے پی ڈی ایم والے تو پتہ چل جائے گا. میرا دیکھیں, پھر آپ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو پھر آپ جانتے ہی نہیں ہیں. عمر عطا بندیال ضرور سافٹ اسپوکن ہے, ضرور وہ جو ہے مہذب ہیں, بہت زیادہ حلیمی طبع ہے, لیکن بہت زیادہ پختہ اور فرم ہے اپنے ارادے میں. وہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے پٹیشن آ گئی ہے نا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی, تو اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ سپریم کورٹ جو ہے الیکشن اسکیڈول کو کس طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پابند کرتی ہے. اس کا جواب آپ کو عنقریب مل جائے گا. چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے کوئی پریشر لینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور نہ ہی سپریم کورٹ کے جج پریشر لیتے ہیں. سو آپ خاطر جمع رکھیں, آنے والے چیف جسٹس بھی انہوں نے غلط پورٹرے کیا ہے, وہ شاید اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے. تھینک یو سر, تھینک یو.